نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے سے ہم نے جنازے کے مسائل بیان کرنا شروع کیے تھے اور پچھلے ہفتے ہم نے مسائل بیان کیے تھے اس وقت کے جس وقت موت کے آثار ظاہر ہوں اور انسان کو موت پیش آ جائے، موت واقع ہو جائے، اس وقت جنازے کے ساتھ کیا کیا جائے اور کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ مسائل پچھلے ہفتے بیان کیے تھے۔ اب ان مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مسائل غسل کے تعلق سے بیان کیے جائیں گے۔ غسل کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے والوں کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہانے کے لیے، یعنی جنازے کو، میت کو نہلانے کے لیے ایسا پانی لیں جو پانی زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے، مطلب بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو۔ جیسے کسی کے ہاتھ پر گرم پانی ڈال دو تو وہ تو فوراً بتلا دیتا ہے کہ پانی گرم ہے، ذرا اور ملا لو، لیکن بیچارہ جنازہ تو نہیں بتلا سکتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال نہلانے والے کو کرنا چاہیے کہ ایسا پانی ہو جو پانی عموماً انسان استعمال کرتا ہے اپنے لیے، نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جنازے کو تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ اور غسل دینے والے کو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جس جگہ غسل دینے کا ارادہ ہے اس جگہ خوشبو کا اہتمام ہو، دھونی وغیرہ دے لی جائے، اگربتی بھی جلائی جا سکتی ہے خوشبو والی، یا آج کل کے زمانے کے اعتبار سے عطر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس جگہ خوشبو وغیرہ لگا لیں۔ اور ایک اور چیز جس کی طرف خاص طور سے توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ جس جگہ غسل دیا جا رہا ہے اس جگہ بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جس طرح سے انسان اپنی زندگی میں جب نہاتا ہے تو وہ چاروں طرف سے خیال کرتا ہوا نہاتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو ایسے ہی پردے کا اہتمام میت کو نہلاتے وقت کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غسل دیتے وقت ضرورت سے زائد جتنے آدمیوں کی ضرورت ہے غسل دیتے وقت بس اتنے ہی آدمی ہونے چاہیے۔ بہت زیادہ آدمی، شوقیہ آدمی کہ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی دیکھ لو، سیکھ لو، یہ سیکھنے کا وقت نہیں ہے کہ آدمی، وہ سامنے والے کی غیرت ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور غسل دینے والے کو یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اب غسل دے رہا ہے، کسی کے بال بڑے ہیں، بیماری کی وجہ سے بڑھ گئے کہ خط نہیں بنا پایا، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، اب کسی بھی چیز کو کاٹا نہیں جائے گا، جو چیز جیسی ہے بس اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا، نہ کنگھی کی جائے گی، نہ ناخن کاٹے جائیں گے، نہ کسی اور جگہ کے بال صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایک چیز یہ کہ جب انسان مرتا ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو بعض دفعہ اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر سے خوشبو پھوٹنے لگتی ہے، اور بعض دفعہ
اس کے اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں، چہرے کے اوپر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور چیز کسی کو نظر آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے عیب والی تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کے ساتھ مرتے ہی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ان چیزوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان۔ ہاں کوئی اچھی چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی طرح عمل کرنے کی ترغیب ہو۔ تو ان باتوں کا جو ہے خیال نہلانے والے کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ تختہ بچھایا جاتا ہے جس تختے پر رکھ کر میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو اس تختے کو بھی دھو لینا چاہیے، اس کو دھونی دے لینی چاہیے، صاف ستھرا کر لینا چاہیے، اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ میت کا رخ جو ہے تختے پر رکھنے کے وقت بھی قبلے کی طرف ہو۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، جگہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے یا جسم کے بھاری ہونے کی وجہ سے یا اس چارپائی کی تختے کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کا رخ نہیں ہو پا رہا تو کوئی بات نہیں ہے اس کا۔ اچھا، کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مسنون ہوتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، ان چیزوں کو ان کو اتنا مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑنا چاہیے کہ آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ کچھ غسل دینے والے ایسے ہیں کہ انہیں چھوٹی سی بات پتہ چل گئی جو اعلیٰ درجے کی ہے، مستحب درجے کی ہے، اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کو اتنا اہتمام، اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ساتھ ساتھ بتلاتا چل رہا ہوں کہ یہ عمل ہے، اس عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں غسل دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد جب میت کو تختے پر لٹا دیں اور تختے کو صاف ستھرا کر لیں اور میت کو تختے پر لٹا دیں، اس کے بعد میت کے کپڑے اتاریں۔ کپڑے اتارنے میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ سطر ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ سطر ہے، اس حصے کو کھلنے نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک چیز اور ہے جو قابل توجہ ہے، جس کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہ یہ کہ آج کل ہمارے علاقے میں جو کفن کا کپڑا آتا ہے تو اس میں ایک کپڑا غسل کے لیے بھی آتا ہے۔ عموماً ہم لوگ اسی کپڑے کو استعمال کرتے ہیں غسل کے وقت میں۔ وہ کپڑا سفید ہوتا ہے اور اتنا باریک ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو فوراً جسم جھلکنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اگر جسم جھلک رہا ہے تو گویا پردہ ختم۔ تو اس لیے کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم گھر کی کوئی چادر جو پاک ہے یا اس کے استعمال، وہ کوئی اس کے لنگی پہنتا تھا تو وہ لنگی استعمال کر لیں، تہمد استعمال کر لیں، یا گھر کی کوئی چادر استعمال کر لیں، موٹی چادر استعمال کرنی چاہیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک غسل دیتے وقت، تاکہ اگر پانی بھی اس کے اوپر پڑے تو جسم جھلکے نہیں، جسم نظر نہ آئے۔ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ہاتھ میں دستانے پہن کر میت کو وضو کرانے سے پہلے استنجا کرانا چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی جو کفن کے کپڑے آتے ہیں اس میں بھی 2 دستانے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اتنے باریک ہوتے ہیں کہ پانی پڑتے ہی بالکل، مطلب دستانے اس طرح سے ہونے چاہیے کہ جسم کی ملامست اور اس کی گرمی محسوس نہ ہو۔ مجبوری میں، یعنی جس چیز کو دیکھنا ناجائز ہے اس جگہ ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے ہم
کہ وہ میت اب استنجا خود نہیں کر سکتا، اس لیے ہم ہاتھ لگا تو رہے ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر والے جو دستانے ہوتے ہیں وہ دستانے استعمال کر لینے چاہیے، بہت آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان دستانوں کو استعمال کر کر استنجا کرانا چاہیے، کیونکہ وہ کپڑے کے جو دستانے ہوتے ہیں اس پر پانی پڑتا ہے فوراً وہ جو ہے بالکل جو حائل چیز ہوتی ہے پردہ ختم ہو جاتا ہے اس کا، بالکل وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ پہنے ہوئے ہی نہیں ہیں، دستانے ہیں ہی نہیں ہمارے ہاتھ پر، تو اس لیے یہاں آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہر جگہ کسی بھی جگہ دستیاب ہو جاتے ہیں وہ۔ اور اس کے بعد استنجا کرانے کے بعد وضو کرانا چاہیے، میت کو وضو کرائیں۔ اچھا، وضو کرانے میں نہ کلی کرائی جائے گی، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، نہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے جائیں گے، بس اتنا کیا جائے گا کہ روئی کو گیلا کر کر، یا روئی نہیں ہے کپڑا ہے، کپڑے کو گیلا کر کر اس کے ہونٹوں پر یا جہاں آسانی سے اس کے سامنے کے دانتوں پر روئی جا سکتی ہے، کپڑا جا سکتا ہے، اس کو صاف کر دیے، یا روئی کا پھایا بنا کر اس کو گیلا کر کر اس کی ناک کو صاف کر دیا جائے، اور پھر ان جگہوں کو صاف کر کر اس کے منہ پر، اس کی ناک پر، اس کے کانوں پر روئی لگا دے تاکہ پانی اس کے جسم کے اندر نہ جائے۔ پھر اس کو وضو کرایا جائے۔ وضو کرانے کے بعد اس کو میت جو سیدھا لیٹا ہوا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بائیں طرف کروٹ دلائی جائے گی، بائیں طرف کروٹ دلائی جائے گی تاکہ دائیں طرف کا حصہ دھویا جا سکے، بائیں طرف کروٹ دلائی جائے گی تاکہ دائیں طرف کا حصہ دھویا جا سکے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں حصے کو دھویا جائے پھر بائیں حصے کو دھویا جائے۔ اب وہ بائیں حصے کو دائیں حصے کو پہلے دھونے کے لیے بائیں کروٹ دلوائی جائے گی اور اس حصے کو دھویا جائے گا، خوب اچھے سے وہاں پانی پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ جب دائیں حصہ دھو جائے پھر بائیں حصے کو دائیں طرف جو ہے کروٹ دلوا کر بائیں حصے کو دھویا جائے گا، اس طرح سے کرا جائے گا۔ اس میں جو ہے اچھا وہ جو غسل کا پانی ہوتا ہے اس پانی میں بیری کے پتے ڈالنا سنت ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور اس زمانے میں اس لیے بیری کے پتے خاص طور سے ڈالے جاتے تھے، اس زمانے میں صابن نہیں تھا، اس زمانے میں صابن نہیں تھا، تو جس پانی میں بیری کے پتے ہوتے تھے وہ میل کو صاف کرنے میں زیادہ اثر انداز ہوتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے بیری کے پتے نہیں مل رہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا بدل جو ہے صابن ہمارے زمانے میں موجود ہے، اس صابن کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو خوب اچھے سے جسم پر صابن لگائیں اور اس کو ملیں جسم کو، اور پھر اس کے بعد اس کے پورے جسم کے اوپر پانی ڈالا جائے۔ جب پورا غسل ہو جائے دونوں طرف پانی ڈال دیا، صابن لگا دیا اور صابن کو صاف کر دیا، پھر اب جو ہے میت کو ٹیک لگا کر بٹھائیں، میت کو ٹیک لگا کر بٹھائیں اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں اور دبائیں کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی غلاظت ہے وہ غلاظت نکل جائے۔ اگر غلاظت نکلے تو اس کو صاف کریں اور اس کو دھو دیں، دوبارہ سے غسل کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے غلاظت نکلتی ہے پیٹ میں سے تو پھر دوبارہ سے غسل کرایا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وضو کرایا جاتا ہے، تو اس طرح دوبارہ سے وضو اور غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نجاست کو صاف کر دیں، اس نجاست کو صاف کر دیں۔ اور اگر کسی کے پاس کافور میسر ہے تو کافور کا پانی بھی پورے جسم پر 3 دفعہ ڈالا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے کرنے کے بعد جسم کو تولیہ سے صاف کریں۔ یہ تو مسنون طریقہ ہے غسل دینے کا۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص مسنون طریقے سے غسل نہیں دے پا رہا اور اس نے پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی ڈال دیا تو غسل کا وجوب ادا ہو گیا، غسل کا وجوب ادا ہو گیا،
اب کہا جائے گا کہ اس جنازے کو، اس میت کو غسل دے دیا گیا۔ اس کے لیے جو ہے دوبارہ سے بہت زیادہ اس میں بھی جو ہے آدمی پریشان ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اس کو غسل نہیں دیا گیا، بس پانی ایسے ہی ڈال دیا گیا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہ مسنون طریقہ جیسے میں نے بتلایا ہے کہ اس طرح سے کرا جائے تو بہت اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ یہ کسی ایک دو آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک آدمی کو سیکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو ہم خود غسل دیں، اپنے رشتہ داروں کو ہم خود غسل دیں۔ اچھا، غسل دینے جس شخص نے غسل دیا ہے اس شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ خود بھی غسل کر لے۔ ناپاک نہیں ہوا، وہ اس نے غسل دیا ہے، غسل دینے کے بعد مستحب ہے، اگر موقع ہے، موسم صحیح ہے کہ غسل کیا جا سکتا ہے تو غسل کر لینا چاہیے۔ یہ غسل دینے کے مسائل ہیں۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ جب پیدا ہوا اور اس بچے کے پیدا ہونے اچھا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ باقی مسائل جو ہیں آئندہ ہفتہ بیان کیے جائیں گے۔ درخواست یہ ہے کہ وقت پر تشریف لائیں اور مسائل کو سیکھیں۔ ایک مسئلے کا سیکھنا بھی 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک مسئلے کا سیکھنا بھی، یہ جو مسائل بتلائے ہیں کہ 10 مسائل بتلا دیے، کہ اگر ہم نے ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا تو وہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 1:10 پر 1:08 پر ہم موجود ہوں اور شروع سے ہم مسائل کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔